الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کتاب فضائل نبوی، ترجمہ شمائل ترمذی۔ نبوی لیل و نہار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل اور رات دن کے معمولات کا بے نظیر مرقع۔ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشمائل کی تمام احادیث و اعراب مع ترجمہ و شرح اردو، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عادات، لباس و طعام، غرض ہر چیز کی کیفیت نہایت صحیح و مستند طریقے سے مذکور ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کا ورد زبان و حرز جان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار کا نقشہ اس کے دل میں رہے، اس کی آنکھوں میں پھرے۔ انسان وہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و محبت سے کچھ حصہ ملا ہو۔ کمال یہی ہے، باقی سراسر نقصان ہے۔ امید ہے کہ اخلاق حسنہ اور عادات شریفہ کے شیدائی اس بے نظیر مرقع کی ترویج و اشاعت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ تمہید، جس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنے سے پہلے لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، حامدا ومصلیا ومسلما۔ بندے ناچیز کو اواخر 1343 ہجری یعنی 1343 ہجری میں بامتثال حکم حضرت اقدس آقائی و مولائی حضرت الحاج مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بذل المجہود فی حل ابی داود کی طباعت کے لیے متفرق طور پر چند روز شہر دہلی رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میرے ایک کرم فرما جناب محترم محمد عثمان خان صاحب زاد مجدہم نے شمائل ترمذی کے مختصر سے ترجمے کا حکم کیا۔ میں اپنی نااہلیت کا معترف، ہرگز بھی اس کا اہل نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس سے قبل کسی تحریر یا تقریر کی کبھی نوبت بھی نہیں آئی تھی، لیکن ممدوح نے اپنے حسن ظن کی بنا پر میری کسی معذرت کو بھی قبول نہ کیا۔ میں اپنے عجز و قصور کی وجہ سے ہرگز بھی امتثال نہ کرتا، مگر چونکہ موصوف کے میرے والد ماجد صاحب نور اللہ مرقدہ سے خصوصی مراسم تھے، اور بمقتضائے حدیث کہ بہترین صلہ رحمی والد کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس لیے مجھے اس بغیر چارہ کار ہی نہ ہوا کہ اپنی حیثیت کے موافق مختصر سا ترجمہ لکھ کر پیش کر دوں، اور ناظرین سے اپنے اقرار عجز کے بعد عرض کروں کہ ان اوراق کی پریشانی، عبارت اور الفاظ کی غرابت، مضامین کے تشدد سے تسامح فرماتے ہوئے اصل مقصد اور آقائی عالم سید البشر نبی اکرم علیہ الف الف صلوات و تحیات کے اخلاق، اوصاف، عادات، معمولات کی طرف توجہ فرمائیں کہ عقل مند شخص بدنما برقعے کی وجہ سے حسین چہرے سے بے توجہی نہیں کرتا، اور سمجھدار آدمی بدمزہ چھلکے کی وجہ سے لذیذ گودے کو نہیں پھینکتا۔ اس ترجمے میں چند امور کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اکثر مضامین اکابر قدما کی کلام سے لیے گئے ہیں،
اور خدرائی وغیرہ سے احتراز کیا گیا۔ نمبر 2، جمع الوسائل ملا علی قاری حنفی کی مناوی، شیخ عبد الرؤوف مصری کی مواہب لدنیہ، شیخ ابراہیم بیجوری کی تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس رسالے کا زیادہ تر ماحضر رہی۔ نمبر 3، ترجمہ چونکہ عوام کے لیے کیا گیا اس لیے مطلب خیز ترجمہ کیا گیا، لفظی ترجمے کی پابندی نہیں کی گئی۔ نمبر 4، ترجمے سے زائد امور بطور فائدے کے ذکر کیے گئے اور ان کے شروع میں فا کا لفظ بھی لکھ دیا۔ نمبر 5، اکثر جگہ ترجمے سے زائد امور جو ربط کے لیے بڑھائے گئے وہ قوس میں لکھے گئے۔ نمبر 6، احادیث کا اگر بظاہر آپس میں تعارض معلوم ہوا تو اس کو مختصر طور سے رفع کیا گیا۔ نمبر 7، اختلاف مذاہب کا بھی مختصر طور پر کہیں کہیں ذکر کیا گیا۔ مذہب حنفیہ کو اکثر جگہ خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ قرب و جوار کے باشندے اکثر حنفی ہیں۔ نمبر 8، حنفیہ کے قول کی دلیل بھی کہیں کہیں حسب ضرورت مختصر طور سے بیان کی گئی۔ نمبر 9، جس جگہ حدیث میں کسی غزوہ یا قصے کی طرف اشارہ تھا، فائدے میں اس قصے کو مختصر طور سے ذکر کر دیا گیا۔ نمبر 10، جس حدیث کی باب سے مناسبت خفی تھی اس کو بھی واضح کیا گیا۔ نمبر 11، جو مضامین اختصار کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیے گئے اکثر جگہ ان کتب کا حوالہ لکھ دیا جہاں وہ مفصل مل سکتے ہیں تاکہ شائقین کو تلاش میں سہولت رہے۔ نمبر 12، ان سب امور میں اختصار کو نہایت مد نظر رکھا گیا کہ پڑھنے والوں کی طبائع طول سے اکتا نہ جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، زکریہ عفی عن کاندہلوی، مقیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، وارد حال دہلی، 8 جمادی الاخر 1344 ہجری، جمعہ کا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے پڑھنے میں اخلاص نصیب فرمائے، پڑھنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو آخرت میں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔